إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء ليلة النصف من شعبان ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، شعبان کا یہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے. جس طرح رمضان کے مہینے کے نام کے ساتھ المبارک جڑا ہوا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بابرکت مہینہ، برکتوں والا مہینہ، ٹھیک اسی طرح شعبان کے مہینے کے نام کے ساتھ المعظم جڑا ہوا ہے، جس کے معنی ہے عظمتوں والا مہینہ. اس مہینے کے بارے میں امت میں دو قسم کے لوگ، دو طبقے پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہے جنہوں نے اس مہینے کی یا شب برات کی فضیلت کا مطلق انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ جو روایتیں اس بارے میں وارد ہوئی ہیں وہ کمزور ہیں، اس وجہ سے اس رات کی کوئی اہمیت، کوئی فضیلت نہیں. دوسرا طبقہ امت میں وہ ہے جنہوں نے اس رات کی فضیلت کو اتنا بڑھا دیا کہ شب قدر سے زیادہ کر دیا، اور پھر اس میں بہت سی بدعات اور خرافات، رسم و رواج اس میں شامل کر دی. حالانکہ بیلنس یہ ہونا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں جس قدر اس کا تذکرہ ملتا ہے اور جو اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئے ہیں، اس حد تک ہمیں قبول کرنا چاہیے، اس حد تک عمل کرنا چاہیے. اس سے زیادہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ ہو، شریعت کو یہ گوارا نہیں. سب سے پہلے شعبان کے مہینے کے بارے میں آپ حدیثوں کو لے لیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رمضان کے مہینے کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ اگر آپ کسی مہینے میں رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے. بلکہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں: مستکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صومن غیر رمضان الا شعبان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھے نہیں، صرف شعبان کا ایک مہینہ ایسا تھا جس میں آپ نے پورے روزے رکھے. یعنی ہر مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا ایام 20 کا، 13، 14، 15 ان تاریخوں میں روزے رکھا کرتے تھے. اسی طرح ہفتے میں پیر اور جمعرات کا معمول تھا، اور بعض روایتوں میں پیر اور جمعے کا معمول ذکر کیا گیا ہے. لیکن مکمل مہینے کے روزے آپ نے کسی مہینے کے نہیں رکھے، رمضان کے رکھے اور شعبان کے. دوسری ایک روایت کے الفاظ ہیں:
خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے، آپ رمضان کے علاوہ شعبان میں بکثرت روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تعالی رزق، موت و حیات اس کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں، یعنی سال بھر میں ہونے والی موتیں اس رات میں لکھ دی جاتی ہیں، اور مجھے یہ پسند ہے کہ جس وقت میرا نام مردوں کی لسٹ میں لکھا جائے اس وقت میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر اور جمعرات کے بارے میں بھی پوچھا گیا کہ آپ اس دنوں میں کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے نام اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہوں اس وقت میں روزے سے ہوں۔ زوال کے وقت جیسے ہی زوال ختم ہوتا ہے، یعنی زوال ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ کون سی نماز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دن بھر کا جو حساب ہے شام میں دوپہر میں اللہ کے سامنے جاتا ہے، تو دن کا آغاز گویا اللہ کے یہاں زوال کے بعد سے ہوتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے ہی زوال ہو 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ میرا نام اعمال جب پیش ہو میں اس وقت نماز کی حالت میں ہوں، یعنی پہلا عمل میرا نماز کا ہو، آن دا ٹاپ آف دی لسٹ نماز ہو میری۔ تو یہ تمام حدیثیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ شعبان کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کچھ اہمیت کا حامل ہے۔ شعبان کا مہینہ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رجب میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کا چاند دیکھنے پر جو دعا ثابت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ ان تمام روایتوں کو آپ دیکھیں، لگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا ویلکم کر رہے ہیں رجب کے چاند دیکھ کر، کہ رمضان کے استقبال کی تیاری، رمضان کی آمد کا اہتمام اور اس کا شوق رجب کی پہلی تاریخ سے شروع ہو گیا ہے۔ تو شعبان بہت قریب ہے، اس وجہ سے شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت روزے رکھے، بلکہ پورا مہینہ بھی روزہ رکھا ہے۔ اور وہ روایت جس میں یہ کہا گیا کہ 3 دن آپ کا معمول تھا ہر مہینے میں، اس روایت کو آپ ملا لیں، 13، 14، 15 اور شعبان میں 15ویں تاریخ کا روزہ، وہ یہ دونوں روایتیں مل کر ایک اسٹرانگ اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ ثابت ہے۔ دوسری روایت ترمذی کی روایت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اعلان ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا اعلان عام ہے۔ وہ روایت جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فقط تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے گم پایا، یعنی آپ اپنے بستر پر حاضر نہیں تھے اور میری آنکھ کھلی، میں نے یہ محسوس کیا کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ مطہرہ کے پاس گئے ہوں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کیا، گھر سے نکلی کمرے سے اور پیچھے تو جنت بقی قبرستان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا میں نے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ اکنت تخافین ان یحف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا تجھے یہ اندیشہ ہے، کیا تجھے یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ یعنی تیری باری ہوتے ہوئے میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں، یہ تجھ پر ظلم ہوگا اور میں یہ گوارا نہیں کرتا، اور نہ اللہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ میں یہ ظلم کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا، عائشہ یہ رات خصوصی مغفرت کی رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، یعنی دنیا سے بہت قریب آ جاتے ہیں، اور پھر اعلان مغفرت ہوتا ہے۔ چند ایسے گنہگار ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے ایک روایت میں 2 کو ذکر کیا، دوسری روایت میں 5 اور ہیں، کل ملا کر 7 گنہگار ایسے ذکر فرمائیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ جس روایت میں 2 کا ذکر فرمایا اس میں فرمایا قاتل اور شرابی، قتل کرنے والا۔ قرآن مجید میں کسی مومن کو قتل کرنے کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کیے،
فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اور غصہ اس پر نازل ہوگا، ولعنہ، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ نے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اب آج دیکھیں دنیا کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق مار رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا یکثر الحرج، حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الحرج، حرج کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا القتل والقتل، قتل ہی قتل ہوگا، حتیٰ کہ قاتل کو یہ پتہ نہ ہوگا میں نے کیوں قتل کیا ہے، مقتول کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں اخبار روزانہ کے، فلاں جگہ یہ قتل، فلاں جگہ یہ قتل، ایسا لگتا ہے کہ بس قتل نامہ چھپ رہا ہے روزانہ۔ اور دوسرا گنہگار فرمایا شراب پینے والا۔ شراب کی حرمت قرآن مجید سے ثابت ہے، حدیث میں اس کی قطعی ممانعت آ چکی ہے۔ اسلام نے کسی بھی موقع پر کسی بھی درجے میں شراب کی اجازت نہیں دی، اور پھر مسلمان اس کو لیبل بدل کر، یہ تو وسکی ہے، یہ وائن نہیں ہے، یا کچھ اور لیبل لگا کر پی رہا ہے، یا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے ذرا جسم میں چستی آ جاتی ہے، مضبوط ہو جاتا ہے جسم، گرمی آ جاتی ہے۔ قرآن نے کہا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کچھ نفع نظر آئے گا اس کا، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر۔ اور فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جو اس سے نہیں بچ رہا ہے وہ ناکام ہے۔ اور حدیث میں اعلان فرما دیا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، صرف شراب ہی نہیں، جتنی بھی ڈرگز ہیں جس سے نشہ ہوتا ہے وہ سب حرام ہے۔ دوسری روایت جس میں 5 دوسرے گنہگاروں کو ذکر کیا، اس میں فرمایا قطع رحمی کرنے والا اس مغفرت عامہ کی رات میں مغفرت سے محروم رہتا ہے، جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑتا ہے۔ معمولی باتوں پر بھائی الگ ہو رہے ہیں، بھائی بہن، ماں بیٹے، باپ بیٹے یہ الگ ہو رہے ہیں معمولی بنیادوں پر، جس کو ہم کہتے ہیں رائی کا پہاڑ بنا دیا گیا۔ چھوٹی سی بات تھی اس کو بڑھا کر پہاڑ کر دیا گیا، اور ایک دوسرے سے تعلقات ختم ہو گئے۔ حدیث میں آیا کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی۔ یہ وہی زمانہ، دوستوں کے ساتھ بہت خوش اخلاقی کا مظاہرہ ہوتا ہے، بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں، لیکن ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک ہے اور ماں کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، یہ قیامت کی نشانی۔ تو قطع رحمی کرنے والا، قرآن مجید نے 4 جگہ ان لوگوں پر لعنت کے لفظ ارشاد فرمائے ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑتے ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ یہاں فرمایا خسارے اور گھاٹے میں ہیں وہ لوگ۔ دوسری جگہ فرمایا اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، لعنت ہے اور برا انجام ہے۔ یہ دنیا تو گزر جائے گی، آخرت کے اعتبار سے اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ سورہ محمد میں ارشاد فرمایا اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے۔ فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، یہ صلہ رحمی کو توڑنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے۔ اور دوسرا وہ گنہگار جس کی اس مغفرت عامہ کی رات میں بخشش نہیں ہوتی، فرمایا کینہ رکھنے والا، کسی مسلمان سے کینہ رکھنا دل میں۔ ہوتا کیا ہے، کسی سے آپ کو تکلیف پہنچی، اب 2 آپشنز ہیں، ایک یہ کہ آپ اس کو معاف کر دو، بہترین آپشن،
دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس سے بدلہ لے لو، شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، اگر بدلہ نہیں لیتے تو معاف بھی نہیں کرتے. جب معاف نہیں کیا تو اب کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں برائی آ گئی. اب اس کے دل میں آگے چل کر کیا ہو رہا ہے، اس کی جتنی نعمتیں ہیں اس کے زوال کی تمنا ہو رہی ہے، جس کو حسد کہا جاتا ہے. کہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اچھا، یہ جلدی مر جائے تو اچھا، اس کے گھر میں آگ لگ جائے تو اچھا. یہ سب جتنی نعمتیں ہیں اس کے زوال کی کوشش، اس کے زوال کی تمنا، یہ ہوتا ہے حسد. اب آگے چل کر کیا ہوا، جب دو چار آدمی بیٹھے تو اس کی برائی ذکر کرتا ہے، ہاں یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، اس نے ایسا کیا. یہ غیبت ہو رہی ہے. یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں، وہیں سے شروع ہوئی ہے، کینے سے. اگر اس وقت بدلہ لے لیتا تو معاملہ ختم ہو جاتا، یہ معاف کر دیتا، دل صاف ہو جاتا، معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن نہ بدلہ لیا، نہ معاف کیا، برائی دل میں آئی، حسد دل میں پیدا ہوا، غیبتیں آئی، اور آگے چل کر بہتان بھی لگا دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، فرمایا کہ ابھی آنے والا ایک شخص جس کو تم دیکھنا چاہو، زمین پر چلنے والا جنتی آ رہا ہے. صحابہ کرام کو تجسس ہوا کہ کون ہے. ایک صحابی آئے، انصاری تھے، مدینہ کے رہنے والے. ان کے اعضاء سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. لیفٹ سائڈ کے لیفٹ ہینڈ میں ان کے جوتے تھے. مسجد میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے، چلے گئے. جب مجلس ختم ہوئی چلے گئے. دوسرے دن اسی طرح پر صحابہ کرام بیٹھے ہیں، پھر آپ نے وہی جملہ ارشاد فرمایا، تم کو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تبھی وہ آئے گا. پھر وہی صحابی سیم جو یسٹرڈے تھے، سیم وہی صحابی آئے. تیسرے دن پھر یہی ہوا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، دیکھوں اس آدمی کے اندر ایسی کیا بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنتی کہہ رہے ہیں. تو میں نے مجلس ختم ہونے کے بعد جب وہ چلے گئے، میں ان کے پیچھے گیا اور گھر پر جا کر میں نے ان سے کہا، دیکھو ذرا میرے والد صاحب کو ذرا کھٹپٹ ہو گئی ہے، آپ 3 دن مجھے اپنے گھر پہ رکھ لیں، میں نے قسم کھائی ہے 3 دن گھر میں نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آئیے، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. کہتے ہیں کہ بس ان کا معمول یہ تھا کہ صبح جاتے تھے کھیت میں بھی ان کے ساتھ ہو لیتا تھا. جب واپس آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے، نمازوں کا اہتمام وقت پر ہوتا تھا. جب یہاں ہوتے تو مسجد نبوی میں نماز پڑھتے، کھیت میں ہے تو وہاں پر جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے تھے. رات میں ایک ٹوہ میں لگا رہتا تھا کوشش میں کہ دیکھو رات کو کوئی اسپیشل عبادت ہو. لیکن وہ بندہ جب رات میں آ کر گھر سوتا تھا تو وہی فجر کی اذان کے وقت، گویا کوئی اسپیشل عبادت بھی نہیں تھی. جب 3 دن ختم ہو گئے اور مجھے ریلائز نہیں ہو سکا کہ کیا بات ہے، کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، تو آخر میں نے ان سے کہہ دیا کہ بھائی صاحب مسئلہ کوئی ایسا میرے والد صاحب کے ساتھ نہیں ہوا تھا. حقیقت امر یہ ہے کہ 3 دن تک میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنی، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اسپیشل عمل آپ کا دیکھوں جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی. انہوں نے کہا بھائی آپ نے تو میری زندگی دیکھ لی، میرا عمل تو یہی ہے، کوئی میرا روٹین جو روزانہ روٹین ہے یہی ہے، کوئی اسپیشل عمل نہیں ہے، اور نہ کوئی ایسا کام ہے جو میں روز کرتا تھا اور اب نہ کیا ہو میں نے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے. ٹھیک ہے، تھوڑی دور گئے تھے کہ انہوں نے بلایا، عبداللہ ادھر آؤ. عبداللہ نے سوچا شاید کوئی عمل یاد آ گیا. آیا تو کہا کہ دیکھو ایک بات میرے دل میں ہے. کہا کیا؟ میرے دل میں کسی بھی مومن کے لیے کینہ نہیں ہے، میرا دل صاف ہے ہر ایک کے لیے. کہا بس یہی وہ مقام ہے، یہی وہ بات ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یہ مقام دیا ہے. تو دل میں کینہ نہ ہو. اگر کینہ ہے تو اس مغفرت عامہ والی رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی. تیسرا وہ آدمی جو اس روایت کے 5 میں تیسرا ہے، فرمایا وہ آدمی جو ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا جبہ لٹکاتا ہے، جو بھی اوپر سے پہننے والا لباس ہے ٹخنوں تک آ سکتا ہے، اس سے نیچے پہننا حرام ہے. حدیث میں الفاظ ہے ما اسفل من الازار من الکعبین فہو فی النار. ٹخنے سے نیچے جو کپڑا لٹک رہا ہے یہ حصہ جہنم میں جائے گا اگر ٹخنے سے نیچے لٹکا ہے.
معاملہ بالکل الٹا ہو چکا ہے۔ مرد ٹخنے سے نیچے سڑک تک کا کپڑا پہن رہا ہے، وہ بھی اتنا موٹا کہ دھونا مشکل ہے اس کا۔ عورتیں کو دیکھو تو رانے تک نظر آ رہی ہے، اور اتنا پتلا کہ جسم نظر آ رہا ہے۔ اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا تھا۔ عورتوں کے لیے ٹخنے سے نیچے تک کپڑا ہے، مردوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر تک کپڑا ہے، تو معاملہ بالکل الٹا ہو گیا۔ کچھ لوگ آتے ہیں اور نماز کے وقت پہ تھوڑا فولڈ کر لیتے ہیں، جلدی جلدی آئے، کبھی اس کے لیے ایک رکعت بھی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز کی حد تک آپ نے یہ گناہ سے بچ گئے، لیکن یہ گناہ صرف نماز کی حد تک گناہ نہیں، ہر وقت گناہ ہے۔ حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ گناہ ایسا ہے جو بے لذت گناہ ہے۔ دوسرے گناہ میں کوئی لذت ہے، کوئی کام کیا آپ نے، کچھ اس سے لذت مل گئی، لیکن یہ تو ایسا ہے جس میں کوئی لذت بھی نہیں اور گناہ ہے، لکھا جا رہا ہے صبح سے شام تک، جب تک وہ آپ لباس پہنے ہوئے ہیں گنہگار لکھے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہاں، اگر نیچے سے کوئی چیز آپ پہن رہے ہیں، ٹخنا چھپ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جیسے موزہ پہن رہے ہیں آپ۔ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں، لوگوں میں عرف نہیں، رواج نہیں، کوئی کیا کہے گا کہ ٹخنوں سے اوپر تک پاجامہ پہنا ہوا ہے یا پینٹ اوپر تک ہے، تو ٹھیک ہے، اس سیم کلر کا آپ ساکس پہن لیں، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اگر بلو کلر کی پینٹ ہے، ٹراؤزر ہے، تو بلو کلر کا ساکس پہن لیں، بلیک ہے تو بلیک پہن لیں۔ اور پھر دوسری بات، شریعت نے جس کام کی اجازت نہیں دی وہ کسی کی رضامندی کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم نہیں کر سکتے۔ تو پاجامے کا لٹکانے والا وہ بھی انہی لسٹ میں شامل ہے۔ اور اس لسٹ میں ایک اور آدمی کا اضافہ بھی ہے، مشرک۔ مشرک کے معنی ہے شرک کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، مشرک کی بخشش نہیں ہونے والی۔ تو شرک سے بچنے والا وہ تو نجات پائے گا، اور مشرک کی اس مغفرت عامہ کی رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اس رات میں کیا جائے۔ کچھ لوگ بڑے اہتمام سے قبرستان بھی جاتے ہیں، وہاں لائٹنگ ہوتی ہے اجتماعیت کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے، اس لیے کبھی کبھار بغیر پابندی کے، بغیر اجتماعیت کے اگر کوئی جاتا ہے تو یہ سنت ادا ہوگی۔ باقی وہاں جا کر میلے کرنا، وہاں جا کر مجلسیں کرنا، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کچھ لوگ اس رات کو پٹاخے، آتش بازی یا لائٹنگ میں جیسا عید کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ کچھ لوگ اس رات میں مخصوص قسم کا حلوہ بناتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ کوئی کھانا، کسی قسم کا کھانا مخصوص اس رات کے لیے نہیں ہے۔ مخصوص اس رات کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ جو عبادت آپ دیگر راتوں میں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، راتوں کو مانگیں، یہ مانگنے کی رات ہے۔ اور مانگنا بھی کیسے ہو؟ اللہ کے آگے تنہائی میں گڑ گڑانا۔ یہ نہ ہو کہ اجتماعیت کے ساتھ مسجد میں آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں لگتا، اگر مسجد میں اہتمام نہ ہو تو گھر جا کے نیند آ جاتی ہے اور جی نہیں لگتا۔ اللہ کے یہاں کوالٹی مطلوب ہے، کوانٹٹی مطلوب نہیں۔ اگر آپ تھوڑی دیر اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ آدھا گھنٹہ عبادت کر سکتے ہیں، یہ بہتر ہے اس پوری رات سے جس میں خرافات کی جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، ایک بندہ نماز کے لیے آتا ہے، نماز سے 5 منٹ پہلے آیا، 10 منٹ پہلے آیا، نماز پڑھی، سنتیں ادا کی، بعد میں سنتیں ادا کی، 20 منٹ میں رخصت ہو گیا۔ اور ایک بندہ 2 گھنٹے سے آ کر بیٹھا ہے لیکن مسجد میں آ کے غیبتیں کر رہا ہے، لوگوں کی برائیاں، ایران توران کی ہانک رہا ہے، تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ 2 گھنٹے والا زیادہ ثواب پائے گا؟ اس نے تو اپنی آخرت بگاڑ لی۔ تو یہاں تو کوالٹی مطلوب ہے، تھوڑی دیر ہی صحیح رات میں اگر اللہ کی عبادت آپ اخلاص سے کر سکتے ہیں وہ کریں، باقی تمام خرافات سے بچنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر یہ تمام گناہ جس کا اس حدیث میں ذکر آیا اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر اپنی زندگی میں ہے تو اس کو نکال لیں۔ حق تعالی شانہ ہم سب کی اس رات میں مغفرت فرمائیں اور ہر لمحے کی قدر دانی نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا۔